ہمارے معاشرے کی روش جو ہے نا اس وقت یہ قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب نے مجھے قصہ سنایا یہ کہ کہنے لگے کہ یہ اوائل انقلاب کا زمانہ تھا 80 کی دہائی کا، کہتے ایران سے ایک ڈیلیگیشن آیا یہاں پہ پاکستان، ان میں سے کچھ لوگ شیخ صاحب کو ملنے کے لیے آئے، تو کہنے لگے کہ وہ حضرات جب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آغا آپ لوگ پاکستان میں انقلاب کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور ہمارے کیا حالات ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آغا مافلن کار داریم، ہمارے ابھی اور بہت سارے کام ہیں یہاں کرنے والے، تو اس واسطے کہتے تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے یعنی وہی سے کہا آغا انقلاب کے لیے اب پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے میں نے پھر ان کو جواب میں کہا کہ مافلن کار داریم کام ہے۔ تو کہتے ایک سید میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب، ادھر گجرانوالہ میں، وہ کسی مسجد میں خطیب تھے، پیش نماز تھے، وہ بھی سن رہے تھے ساری بات۔ کہتے تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ آغا آپ ان کا، تو اس نے کہا بھئی میاں ادھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کام ہے، ہم انقلاب کے لیے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھئی بات یہ ہے، پاکستان کے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف، دونوں طرف سے۔ میں جس مسجد کے ساتھ وابستہ ہوں اس مسجد کے حضرات جو ہیں، اس کے متولیان جو ہیں، وہ مجھے 500 روپے دیتے ہیں مہینے کے۔ ایک انہوں نے ذوالجناح پالا ہوا ہے وہاں پہ، اس ذوالجناح کی کیئر ٹیکنگ کے لیے وہ ماہانہ 1200 روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ سید صاحب بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، کہنے لگے کہ ان صاحب حضرات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر وہ ذوالجناح جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا جسے ذوالجناح، اس کی اولاد میں سے ہوتا تو پھر بھی میں چلو صبر کر لیتا کہ چلو بھی کوئی بات نہیں، میں دونوں طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور وہ جو ذوالجناح پالا ہوا ہے اس کو پہ 1200 روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس معاشرے سارے کا سارا اس کا فکری پیراڈائم الٹ گیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، اب ایک نئی چیز کل میں دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا نے بہت سارے یعنی جو چیزیں جو پہلے انڈر دا سرفیس چھپی ہوئی تھی کھول دی ہیں انہیں۔ اب وہ ایک جگہ پہ دکھا رہے تھے کہ پہلے زنجیر جو ہے اس کو آگ پر گرم کر رہے ہیں، زنجیر کا جو پھل ہے وہ جو آگے چھری لگی ہوتی ہے اس کو آگ پہ گرم کر کے، تو پھر اس کے ذریعے سے یعنی بڑا فخریہ طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ آگ پہ گرم کی ہوئی زنجیروں سے ماتم کیا جا رہا ہے، اور وہ اس پہ ماتم کر رہے تھے علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی رب علی رب علی رب۔ یہ اس معاشرے کی صورتحال ہے، اور اس میں سب سے بڑے ذمہ دار علماء ہیں جو اس مسئلے پر بولتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر اس مسئلے میں بولیں۔ یہ جس چیز کو دین سمجھتے ہیں یہ ان کے آباء و اجداد کی رسوم و رواج ہیں، چاہے شیعہ ہیں یا سنی، دونوں یہی کام کر رہے ہیں کہ کچھ آباء و اجداد سے ادھر ادھر سے کچھ چیزیں لے لی ہیں، بس ان کو جمع کر کے ایک ملغوبہ سا، جیسے حلیم بناتے ہیں نا، ادھر سے دال لیتے ہیں ادھر سے کچھ لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، ایسے ایسے کر کے اسے جو گھماتے ہیں، پھر ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ بھئی یہ بھی کچھ اسی قسم کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے۔ آپ اگر اس چیز پر چلے جائیں، معیار صرف ایک ہوگا، قرآن اور اہل بیت، اور آ جائیں بسم اللہ آ کے بات کر لے، کوئی شخص بھی آ جائے بات کر لے آ کے۔